السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، جس کی توفیق، جس کے فضل اور جس کے کرم سے ہم اور آپ اس پاک مجلس کا حصہ ہیں، اور یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس اللہ نے دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر اور نیکی کے کام میں ہمیں دوسرے کا مددگار بنائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو خطائیں سرزد ہوئی اللہ تو اس کو معاف فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 58 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 58 کے اندر بیان کیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دو، واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی تمہیں وصیحت و واعظ کر رہا بڑی بہترین چیز ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت مذکورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں چیزیں ایک انسان کی ایمانیات اور اخلاقیات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کسی بھی انسان کا کریکٹر یعنی اس کا اخلاق بہت معنی رکھتا ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے اس دور میں بھی جہاں پر ہر طرف دھاندلی ہے اور یہ کہ ڈاکہ زنی اور چوری ہے، لیکن اس زمانے کے اندر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست، ہمارا ساتھی، ہمارے ساتھ چلنے والا ایماندار ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ اس دور کے اندر بھی ہم اچھے لوگوں کو پسند کرتے اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور جن دو چیزوں کا تذکرہ موجودہ آیت کریمہ کے اندر ہوا، ایک ہے امانت کے بارے میں، امانت لوٹانا، اور دوسرا ہے انصاف یعنی عدل کرنا، اور دونوں کسی بھی سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ امانت کے اندر خیانت، یہ آج کل عام بات ہو گئی ہے اور اس کو برا بھی نہیں مانا جاتا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے امانتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ پچھلے آیات کے اندر سورہ نساء کے شروع میں ایک آیت گزر چکی ہے اور خواتین کے بارے میں گزری تھی کہ ان کے رحم میں، پیٹ میں جو کچھ بھی وہ نہ چھپائے، سمجھا رہی؟ یعنی یہ بھی ایک امانت ہے کہ ایک عورت حمل سے ہے اور اس نے سامنے والے کو بتایا نہیں، اور شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد چونکہ اسٹارٹنگ حمل تھا تو شادی ہونے کے بعد لڑکے کو نہیں پتا چلا، پھر 9 مہینے کے بعد لڑکا ہوا تو شوہر کو لگا کہ میرا ہی بچہ ہے، لیکن یہاں پہ ایک گڑبڑی کیا ہوئی،
اس کو حقیقت سے روبرو نہیں کرایا گیا، امانت کے اندر خیانت کیا گیا، کسی اور کی امانت تھا اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے دور حاضر کے اندر جو بہت سارے فتنے اور فساد ہیں، اس میں امانت اور امانت دار نہ ہونا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کل مالک کو اپنے مزدور پر، جو اس کے ورکر ہے، اس پر بھروسہ نہیں، تو وہ CCTV کیمرہ لگوا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے مزدور کی ایمانداری پر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کو شک ہے یا یقین ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس وجہ سے وہ کیمرہ لگا رہا ہے تاکہ وہ کہیں سے بیٹھ کر اس کو دیکھ سکے۔ وجہ کیا ہے کہ دور حاضر کے اندر اس طرح کی واردات عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، یا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانت لوٹا دو۔ در حقیقت یہ آیت کریمہ عثمان بن طلحہ کے تعلق سے نازل ہوا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ عثمان بن طلحہ کا خاندان آج بھی جو خانہ کعبہ کی چابی جن کے حوالے رکھی جاتی ہے انہی کے خاندان سے ہے۔ جاہلیت کے اندر بھی خانہ کعبہ کی چابی انہی لوگ کے پاس رہتی تھی، انہی کا خاندان خانہ کعبہ کی چابیاں رکھتا تھا۔ کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ گئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ آپ کی یہ امانت آپ کو واپس کی جائے گی۔ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو دے دیں، کوئی ضروری نہیں کہ میرا خاندان پہلے رکھتا تھا تو آج بھی رکھے، آپ کسی دوسرے یا تیسرے کو بھی دے دیں تو عثمان بن طلحہ کو ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا کہ نہیں، تم اس کے حقیقی مالک اور حقیقی ذمہ دار ہو۔ گرچہ یہ آیت کریمہ خاص ایک صحابی رسول کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہم سبوں کے لیے ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیز کسی کی ہے اور ہمارے قبضے میں ہمارے پاس ہے تو ہم اس شخص کو لوٹاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، وہ امانت ہے ہمارے پاس۔ اور امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی پہچان ہے کہ منافق ہمیشہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ساز و سامان ہے، کسی نے دیا اور دے کر بھول گیا، ہوتا ہے عام طور پر، کبھی سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی موبائل کسی کو پکڑا دیتا اپنے میں سے کسی کو، اور پکڑا کے چلا گیا باتھ روم کر کے، بول گیا موبائل کہاں چلے گیا، گر گیا کیا باتھ روم میں، بھول چکا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ جب اٹھا اس سیٹ سے تو کس کو دیا ہے۔ سامنے والا کیا کرتا ہے، جب دیکھتا ہے وہ بھول چکا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے، کیا بھول ہی جاؤ، اس سے کیا ہوگا، میرا فائدہ ہو جائے گا، جب بھول جائے گا اپنی چوکری کو اتر جائے گا، اس طریقے سے اس موبائل کا مالک نہ بن جاؤ۔ کوئی اپنا سامان کسی گھر میں کسی افراد کو دے دیتا ہے، بھائی کو دے دیتا ہے، پڑوسی کو دے دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائی کہ آج کے اس فتنے کے دور میں بھی امانتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ امانت میں ہم خیانت کبھی بھی نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں جب بھول جائے جس کا جو سامان ہے اس کا ہونا چاہیے اور اس کو ملنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ججمنٹ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بہت اہم ہے کہ آج کل انصاف پیسے کی بلبوتے پر ہو ہے۔ آپ فائنینشیل جتنا مضبوط ہیں، آپ کا فیصلہ آپ ہی کے حق میں آئے گا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ یعنی فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، پاور کی بنیاد پر ہو رہا ہے، عدل و انصاف نہیں رہے گا۔ جبکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جائیں تو ایک واقعہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا کیونکہ وہ حقدار تھا، تو اس شخص نے کہہ دیا کہ میں عمر کے پاس جاتا ہوں، وہ فیصلہ کریں گے۔ وہ پوری حدیث آپ کو معلوم ہے، اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو عمر کیا ہوگا اس کے بارے میں۔ تب سوچ لے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہوا کہ وہ ہمارے صحابی ہیں تو ان کا پکش لے لیا جائے۔ اللہ کے نبی کے ذہن میں بات نہیں آئی
کہ اگر یہودی کو سچا ثابت کر دیں گے تو میرا صحابی جھوٹا ہو جائے گا، میرا دین بھی جھوٹا ہو جائے گا. اس طرح کی سوچ آتی ہے ہمارے ذہن میں، تو یہ سوچ کر ہم فیصلہ جان بوجھ کر ناحق طور پہ کر دیتے. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں سوچا. یہودی جو سوچے، پوزیٹیو انسان پوزیٹیو سوچتا ہے. اللہ کے رسول نے شاید یہ سوچا تھا کہ یہودی ضرور یہ سوچے گا کہ یہی دین برحق ہے، اگر برحق نہ ہوتا تو یہ اپنے والوں کو صحابہ کا فیصلہ کرتے. لیکن انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، یہ دین سچا ہے. اور نیگیٹو ابھی کیا سوچے گا کہ ہم اس لیے تم کو بچا لیے، ورنہ غلط میسج جاتا کہ لوگ کام صحیح نہیں کر رہا ہے. دیکھو ان لوگ اندر گناہ گار ہے. یہ آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں انصاف نہیں کرتے، اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے. اگر انصاف نہ ہو تو اللہ کا عذاب دنیا میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے ایک واقعے کے موقع پر بیان کیا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. سوچے ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے کہ غیروں کے چھوڑ دے، اگر محمد بن عبداللہ کی بیٹی چوری کر رہی ہے فاطمہ بنت محمد، تو یہ محمد کبھی بھی گریز نہیں کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کا ہاتھ کاٹے گا. یہ ہوتا ہے انصاف. اور انصاف کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے؟ فتنے فساد چھٹ جاتے ہیں. آج کل ایک ٹاپک چلتا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہے نا، اس پر سیمینار ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں کہ آخر غربت کا خاتمہ کیسے کیا جائے. اور ماہر معاشیات کو بلایا جاتا ہے نا، جو اکنومکل ہوتے ہیں، اکنومکس کے بڑے جانکار ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کیسے کم کیا جائے، اس کے لیے کیا عمل تیار کیا جائے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر ایک اچھی چیزیں رکھ دیتا ہے یا گورنمنٹ کو مشورہ دے دیتا ہے. لیکن گورنمنٹ ایک بات بھول جاتی ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو فقیری ختم نہیں ہوگی، غریبی ختم نہیں ہوگی. غریبی کو ختم کرنے کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ سوچیے کنیکشن کیسے ہوگا، کیسے کنیکشن ہوگا، کیسے؟ انصاف یہ ہے کہ بہت سے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ غریب لوگوں کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں دھاندلی ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ کرپشن کہتے ہیں، گھوٹالا کہتے ہیں. اس پہ گھوٹالا ہو جاتا ہے اور وہ حق غریبوں تک نہیں پہنچ پاتا. تو اگر انصاف ہوگا، ان کو سزائیں دی جائیں گی جو اس میں مرتکب مجرم ہے، جو گنہگار ہے، تو اس طریقے سے غریبی اور فقیری ختم ہو جائے گا. تو انصاف میرے بھائی بہت بڑی چیز ہے. یہاں تک کہ اولاد کے درمیان بھی ماں باپ کو چاہیے انصاف. انصاف صرف رعایا اور حکومت کا معاملہ نہیں ہے. گھروں کے اندر جو افراد ہیں، لائک فیملی، ایک پریوار کی جیسا، اس میں بھی اگر ہم انصاف نہیں کر رہے، بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں بچوں میں فرق کرتے ہیں. یہ ہمارا بچہ پڑھنے لکھنے میں تیز ہے تو ہمارا لگتے جگر ہے، یہ ہمارا بچہ تیز نہیں ہے، کمزور ہے، تو یہ ہمارے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے واردات گھروں کے اندر بھی دیکھے جاتے ہیں. انصاف نہیں ہو پاتی. ایک دفعہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچوں کے اندر اپنی وراثت کو تقسیم کر رہا ہوں، آپ کو ہم چاہتے کہ گواہ کے طور پر آپ رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ بتاؤ کیا تم پورے اپنے آل اولاد میں برابر سرابر دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا. اگر انصاف نہیں کر رہے ہو، کسی بیٹے کو زیادہ دے رہے ہو، کسی کو کم دے رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جس کو زیادہ دیا جا رہا ہے وہ کافی کیا ہوگا ماں باپ کو. اس وجہ سے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم سامنے والا پوزیشن بڑا کو دے رہے ہیں اس لیے کہ بہت کیا ہے، آج سے 12-13 سے کما کے دیکھ رہا ہے تو اس کا وہ زیادہ حقدار ہے. ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں نہیں. وہ زیادہ کیا اپنے باپ کو کیا، ماں باپ کی اہمیت کو جانتا ہوگا تو کیا اس نے، اس کو معلوم ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو کیا. لیکن اس کا ماننا یہ ہرگز نہیں ہے کہ انصاف نہ کیا جائے، کیونکہ زیادہ خرچ کیا ہے، زیادہ محنت کیا ہے، زیادہ اس نے خون پسینہ بہایا ہے تو اس کو ہم پراپرٹی میں زیادہ دے دیں. ایسا اسلام کا حکم نہیں ہے. شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں تم سے زیادہ دے رہے ہو، اتنا پوچھا کیا تم برابر دے رہے ہو. اس نے کہا کہ نہیں. اللہ رسول نے کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں رہتا. انصاف یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر انصاف نہیں ہوتا ہے تو ظلم بڑھتا ہے. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ظلم بڑھتا ہے. آج کرائم کیوں لوگ کھلے عام کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ پیسے پہ ہم کیس جیتے ہیں. ظلم بڑھ رہا ہے. کرائم کرنے والوں کو پتا ہے کہ جس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور پولیس کو پہلے تو پیسہ ہم دے دیں گے، یا جو اس کے پیچھے ہم کو کچھ کر سکتا ہے اس کو پہلے سیٹنگ کر دیں گے اور بآسانی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم کو پکڑے گا کون؟ ہے کہ نہیں؟ انصاف نہ ہونے کی وجہ سے
معاشرے کے اندر ظلم بڑھتا ہے. آج جتنے بھی ہم ظلم و زیادتی دیکھ رہے ہیں, بے نڈر بے خوف ہو کر جو لوگ کرائم کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ اندر خوف نہیں ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ اسلامی مملکت کے اندر کوئی کچھ کرنے کا 10 بار سوچتا تھا, 10 بار سوچتا تھا کرے کہ نہیں کرے. چوری کریں گے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, شادی شدہ ہے زنا کریں گے تو رجم کر دیا جائے گا, کنوارے ہیں تو کوڑے مارے جائیں گے, مرتد ہو گئے تو قتل کر دیے جائیں گے, کسی کو قتل کر دیا جائے تو ہم کو بھی قتل کر دیا جائے بدلے میں. یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں جس کو قصاص کہا جاتا ہے, آخر کیوں؟ آپ دیکھیں تاکہ معاشرے کے اندر بیلنس برابر رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ظلم و زیادتی یا جرم کرنے کے بعد لوگ بے خوف ہو کر سماج کے اندر سر اٹھا کر جی رہے ہیں, اور جو بیچارہ نردوش ہے, بے قصور ہے, آج جو سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار رہا ہے, آپ رسول کی زندگی کی طرف جا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت زبردست اور جامع خطبہ دیا تھا. اس خطبے میں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اسلام نے کبھی کسی امیر کو غریب پر فوقیت نہیں دی, نہ ہی گورے کو کالے کے اوپر, نہ ہی عربی کو اجمی کے اوپر. انصاف کسی کو کہا جاتا ہے. حالانکہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل کے تھے, ہم لوگ ہندوستانی نسل کے, ہندی نسل کے. ہم میں ہمت پیدا ہوگی کہ نہیں ہم لوگ اور عربی لوگ ہم سے اچھے عربی ہیں, ہم خراب ہیں, ہمت ہی پیدا نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنی سائڈ لینا چاہتا ہے. لیکن دیکھیے شریعت کا قانون, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا کہ اسلام کے اندر کسی بھی عربی کو, جو عرب نسل کے ہوتے ہیں, اجمی کہتے ہیں جو عرب کے علاوہ ہوتے ہیں, جسے ہم لوگ اجمی ہیں, تو کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے, کسی امیر کو غریب پر نہیں ہے. کوئی امیر نہ سمجھ لے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم مالدار ہیں, اور وہ غریب ہے وہ پکا مسلمان نہیں بلکہ کچا مسلمان اس لیے کہ وہ غریب ہے. یہ تاریخی خطبہ کیا ہمیں درس دیتا ہے؟ عدل و انصاف کا, کہ ہم انصاف کریں. انصاف کا تقاضا یہ ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر اور اس کو کچل کر اب مسل دیا گیا. اب انصاف نہیں رہا, اور نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے کہ انصاف ہو. کوئی پسند بھی نہیں کرتا کہ انصاف ہو. بس یہ ہے کہ جس کی جتنی طاقت وہ اپنی طرف جھکا دے, اس کو جو کمزور ہے وہ تو پھنس جائے گا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جو مالدار ہے وہ بچ جائے گا اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کرو. ایک چھوٹی سی مثال اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو طلاق ولاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے, اس میں محلے کے اندر کلب وغیرہ میں, مسجد میں, مدرسہ, پنچایت بیٹھتی ہے نا. پنچایت میں پہلی سیٹنگ رہتا ہے, کرنا کیا ہے؟ پہلی سیٹ ہے, کرنا کیا ہے؟ ہم کو رزلٹ کیا ہے؟ لڑکی آپ کہہ رہے کہ ہم کو نہیں بھیجنا ہے, بس آپ کیا کر سکتے کر لیجیے. بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا گیا ہے کہ لڑکیوں کو نامرد کہہ دیا جائے, لڑکی سے بلوا دیا جاتا ہے, کہنے کو نامرد. سیکچوئل سرٹیفائڈ نہیں کر پاتا ہم کو, اس پر کوئی کچھ نہیں بول پائے گا, سمجھ گئے نا؟ کوئی جسٹیفائی کر ہی نہیں پائے گا, کوئی نہیں کہے گا تب کیسے بھیجا جائے گا. جب جسمانی خواہش ہی پورا نہ کر پائے تو کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ سب کچھ نہیں رہتا, بہانے بھی لوگ بنا کر رکھتے ہیں. کون سا ایسا نقطہ رکھا جائے جس کے بعد لوگ لاجواب ہو جائیں گے؟ کون سا ایسا نقطہ رکھا؟ یہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے آسانی سے طلاق ہو جاتا ہے. اس میں کوئی بولی ہم لوگ نہیں بول پائیں گے. ایک عالم سے کہہ دیا جائے مولانا صاحب دو جوڑا ہے لیکن لڑکے کے اندر سیکچوئل سرٹیفائڈ نہیں, وہ نہیں کر پاتا اپنی بیوی کو, تو ہم کہیں گے تب چھوڑا سکتے ہیں, طلاق ریجن ہے. یہ الگ بات ہے کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, حقیقت اللہ کو معلوم ہے نا. تو آج کل ایسا ہی انصاف کچھ نہیں ہے, کوئی انصاف بول کر نہیں ہے. آپ سوچیے کیسے اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے, سوچیے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہم ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں, کوئی لڑنے کو تیار نہیں. صحابہ کیا ایسی جنت کے مستحق ہو گئے؟ بدر نہیں لڑے انہوں نے, اپنوں کو نہیں کھویا. ہم چاہتے شارٹ کٹ, بغیر کوئی نقصان کی جنت, بغیر کوئی اسٹرگل کے جنت. ہم سمجھ رہے کہ نماز پڑھے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, روزہ رکھ لیا تو اب کچھ کیا کہنے, اور حج وغیرہ کرے تو کوئی بات ہی نہیں ہے, اور ظلم ہمارے سامنے ہو رہا ہے, زیادتی کو ہم دیکھ رہے ہیں, برائی کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم لب پہ سیلے ہوئے, بولنا نہیں ہے. لوگوں کا ڈر, سماج کا خوف, کیسے ہم یہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے بتائیں؟ جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے یہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی, نہیں بڑھ سکتی. کیوں؟ عدل اور انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا. ہم ڈر رہے اللہ سے زیادہ لوگوں سے, ہمیں اپنی عزت پیاری ہے. اب سوچ لیں کہ اگر ہم اسلام کے بارے میں صرف اسٹڈی کریں, اسلام کیسے پھیلا ہے,
تو بہت اسٹرگل ہوا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، یہاں تک کہ جب جنگیں ہوتی تھی بدر کے اندر تو ایک طرف بیٹا ہے مسلمانوں کے صف میں تو باپ ہے کافروں کے صف میں. وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے کہ دونوں باپ بیٹے ایگری تھے، ایک کفر کے طرف سے اور ایک اسلام کی طرف سے. تو اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اور حکم کا مطلب تک کرنا پڑے گا، امر کا مطلب تو حکم، حکم میں پالن نہیں تو ہم گنہگار ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ. بے شک اللہ تعالیٰ جو نصیحت تم کو کر رہے ہیں بہت بہتر ہے. اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، عدل کے بارے میں اور امانت کے بارے میں، کہ اللہ جو تم کو نصیحت کر رہا ہے یہ کیا ہی بہتر ہے. پھر آگے اللہ بیان کر رہا ہے ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اور جہاں تک سوال ہے خاموشی چپی کا، اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتا ہے کون حق کے خلاف اٹھ رہا ہے، کون حق کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اللہ کو سب سنائی اور دکھائی دے رہا ہے. یہ ہم اپنے آپ میں کسی کو کہہ دیں وہ ہونے والا نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اسی لیے معاشرے کے اندر ہماری خاموشی بھی ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے. ہماری خاموشی ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے. اگر موت کا فکر اسی طرح ہم لائق کرتے رہیں تو میرے بھائی کیسے کسی کو انصاف ملے گا، کیسے ملے گا؟ تو جد و جہد، اور ایک جملہ آتا ہے کہ قربانی دینے سے قوم بنتی ہے. بغیر قربانی کے تو آج تک کوئی قوم نہیں بنی. آج دیکھ لیں ہم لوگ کہاں پر تھے اور کہاں پر آ گئے. ذلت خاری آج ہمارا مقدر ہے. آج مجموعی طور پر مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں. آپ اپنی فریاد لے کر جائیے، کہاں جائیے؟ کون ہے دنیا کے اندر جو آپ کی فریاد کو سن لے اور آپ کو سپورٹ کرے؟ کہیں چل جائیے، بڑے بڑے واقعہ سپریم کورٹ میں جا کر ہم ہار گئے، کوئی نہیں سننے والا، کوئی نہیں سوائے اللہ کی. یہی بات اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو. اور دیکھ لیں ہم لوگ کس مقام پر ہیں. انڈیویجول طور پہ کوئی خوشحال ہے لیکن مجموعی طور پر ہم لوگ بدحال ہیں. مجموعی طور پر کتنے کمیشن بنائے گئے ملک کے اندر ہمارے حالات کو جاننے کے لیے، اور سب نے ایجوکیشن کے معاملات میں، ہیلتھ کے معاملات میں، اور اسی طریقے سے روزی روٹی اور معاشیات کے معاملات میں ہمیں کمزوری پایا ہے. کمزوری ہمیں کیا عزت ہے ہماری مسلمانوں کی؟ تو عزت ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں گے تو اللہ ہر حال میں عزت دے گا، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو یاد رکھیں ذلت ہمارا مقدر بن جائے. اللہ نے کہا کہ اللہ سمیع بصیرا. اور اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 59 میں 59 میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اختیار والوں کے جو تم میں سے ہو، اور تم میں سے جو اختیار والے ہوں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی مدعے میں، کسی مسئلے میں پھنس جاؤ. اردو کے اندر بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متنازع، عربی کے اندر بھی تنازع. اگر تم کسی متنازع یعنی کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. یعنی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ اس مسئلے کو لے کر جاؤ الی اللہ، اللہ کی طرف جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف جاؤ، قرآن، و رسول، اور واو عطف ہے یعنی و الی الرسول، اور رسول کی طرف یعنی اس کی تعلیمات نبی کی، جس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہاں ان شرطیہ ہے. کوئی اگر کسی مسئلے میں الجھتا ہے، پھنستا ہے، تو جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہی اللہ اس کے رسول کی طرف جائے گا. مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی طرف وہی جائے گا جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اور یوم قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان ہوگا. ذالک خیر و احسن تاویلا، ذالک کہ یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. دیکھیں یہاں پر اطاعت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اطاعت صرف دو لوگوں کی جائز ہے. کیا ہے؟ اللہ کی اور رسول کی. اگر لفظ پر آپ غور کریں تو جو لفظ ہے اس لفظ پر دھیان دے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ و رسول کا لفظ نہیں آیا، اطیع کو دوبارہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اگر سیکنڈ والا جو اطیع اس کو ہٹا بھی دیں گے تو اطیعوا اللہ و رسول بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن اللہ نے ڈبل اطیع کیوں لگایا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول کی اہمیت کو بیان کیا کہ جہاں پر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، ساتھ ہی ساتھ تمہیں رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے.
وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو تم کو رسول سے اتباع کرنی ہے، رسول کی، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اختیار والے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ نے اتی کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ اتی اللہ اللہ نے کہا، وہ اتی الرسول اللہ نے کہا، لیکن وہ اتی اول الامر نہیں کہا اللہ نے، سمجھا رہی ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اختیار والے مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جو لوگ بھی آئیں گے ان سے غلطیاں سرزد ہونا ممکن ہے، نبی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، یعنی نبی معصوم عن خطا تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن صحابہ کو معصوم عن خطا نہیں کہہ سکتے، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی، ممکن ہے، ہوا بھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابہ پہ الزام لگانا ہے۔ جنگ صفین ہوا، دونوں طرف صحابہ تھے، جنگ جمل ہوا، دونوں طرف صحابہ تھے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور قریب 30-40 ہزار صحابہ ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لڑتے سزا ہونا ممکن ہے، اسی لیے اللہ نے اتی کا لفظ استعمال نہیں کیا، اتی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مثلا کوئی اسلامی مملکت سعودی عربیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے حاکم ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے جو کنگ ہوتے ہیں وہاں کے، ان سے غلطی سزا ہونا ممکن ہے، تو اگر وہ برائی پر ہے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور اگر اچھائی پر ہے تو ان کی تعریف کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ یہ اللہ بیان کرنا چاہتا ہے، مطلب آنکھ بند کر کے صرف یہ نہیں کہہ دینا کہ آپ صحیح ہیں غلط نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اور اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت ہو، کوئی ادا اس کو خراب لگے، تو کچھ ادا بھی ہوگی جو اس کو اچھی لگتی ہوگی، اس کو بیان کرے۔ خراب ہونے کے بارے میں اللہ کے رسول کچھ نہیں کہا کہ بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا، روکنا کہ رکنا ہے، جو اچھی ادا ہے اس کو بیان کرے، تو بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ اور یہ طریقہ بھی اس سماج کے اندر ایک دوسرے سے لگاؤ کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کو لے لیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ بہت سارے ایسے غیر مسلم بھائی ہیں جو آج بہت اسٹار ہیں لیکن بہت اچھے کام کرتے ہیں، تو ان سے لے لیجیے اچھی چیزوں کو، ایسا تھوڑی ہے وہ کافر ہے تو ہم اس کو ایک دم سیدھے سے انکار ہی کر دیں۔ بہت ساری چیزیں اچھے کرتے ہیں، ہم ان سے لے لیں اچھی چیزیں، جو ان کی برائیاں چھوڑ دیں، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی اچھی چیز سے لینا دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اختیار والے، اولي الامر منکم، جو تم میں سے اختیار والے ہو، حاکم بھی ہو سکتے ہیں، عمرہ بھی ہو سکتے ہیں، بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، گورنر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح چیزوں میں اطاعت کرنی ہے، غلط چیزوں میں مخالفت، مطلب یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل جائیں، وروध کرتے ہیں، جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا حاکم ہمارے خلاف ہے تو کیا سڑکوں پہ نکل جائے؟ وہ حدیث ہے نا کہ ظالم اور مظلوم، ظالم جب مظلوم پہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اتنا اچھا اللہ نے لائف لائن دیا کہ نہیں دیا، اس کا استعمال کرے۔ یہ چیزیں بیکار کے پروٹیسٹ، احتجاج، یہ سب چیزیں صحیح نہیں۔ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی عبادت کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان میں سے جو اختیار والے ان کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی مسئلہ تمہارے پاس درپیش آ جائے، کوئی مسئلہ پھنس جائے، تم کو لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا، کیا مسئلہ ہوگا، کسی بھی مسئلے میں اگر تم پھنس جاؤ، فَرُدُّوهُ، تو اس مسئلے کو لوٹاؤ۔ اس مسئلے کو کہاں لوٹانا ہے؟ الی اللہ والرسول۔ یہاں پہ دیکھیں الی اللہ کے بعد رسول کا عرب جگہ ہوا، الی رسول نہیں آیا، وہی لفظ میں اوپر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اتی اللہ و اتی الرسول ہے، و رسول نہیں آیا۔ ہو سکتا تھا اتی اللہ و رسول کافی ہے، لیکن اللہ نے اتی کا لفظ استعمال کیا، لیکن نیچے جب وہی جملہ آیا تو فردو الی اللہ و رسول، اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا، کیونکہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ رسول وہی بات کہے گا جو اس کو ہم کہلائیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، یہ وہی بات کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ نبی کوئی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ سکتا، یہ پورے کا پورا دین اور شریعت جو ہے یہ اللہ کا ہے، دین اسلام اس کو بولتے ہیں، شریعت اسلامیہ، یہ نبی نے نہیں کہا اپنی طرف سے ایک لفظ۔ احادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا وہ اللہ نے بلوایا تو آپ نے بولا، آپ نے کہا، ہے نا۔ لیکن یہی ہے کہ حدیث اور قرآن میں جو بنیادی فرق ہے کہ یہ مطلوع اور غیر مطلوع، مطلوع مطلب اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی نہیں، یہی فرق ہے، لیکن دونوں لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سوچے ایک چیز لے کر چلے دوسرا چھوڑ دے تو وہ ناکام ہو جائے گا، یا اس کو پکڑ لے اس کو چھوڑ تو بھی وہ ناکام ہو جائے گا، تو ناکام ہو جائے گا۔ کہیں پر قرآن مجید میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ جوہر کی 4 رکعت پڑھ جائے، 4 رکعت پہلے سنت ہے، 4 رکعت بعد میں سنت ہے۔ ہاں نماز کا ذکر ہے نا، اللہ نے نماز کو فرض کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن اس کی ترجمانی کیا کر رہا ہے؟ وہاں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، نمازوں کا نام کیا کیا ہے،
कितने रकात सुन्नत है, कितने नवाफिल है, क्या है फर्ज है, सब बयान किया। जब तुम किसी मसले में फंस जाओ तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। अब कौन लौटाएगा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ? इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुमको अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान होगा तभी तुम लौटाओगे, तभी तुम लौटाओगे। जैसे एक बिल्कुल सच्चा वाकया है कि एक तलाक का मसला था और उसमें दावत दी गई थी हमें कि आज ऐसा रहेंगे, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, हम नहीं चाह रहे कि तलाक हो। लड़का चाह रहा था कि तलाक ना हो, लेकिन लड़की वाले बसीद है तो छुड़ा देंगे। तो जब वहां बैठक हुई तो बैठक के शुरू में यही जुमला कहा कि फैसला किताबुल्लाह से होगा या इसी तरीके से होगा। तो बोला कि चले जाइए, आप चले जाइए, ये आप लोगों का फील्ड नहीं है। ये जहालत का सबसे आला मिसाल है। मुसलमान कह रहा है किताबुल्लाह से नहीं होगा, तो चलिए। मैंने यही कहा फैसला कुरान से करना है, कुरान हदीस से, या अपने तौर पर दुनियावी एतबार से। आप चले जाइए मौलाना, ये आपका फील्ड नहीं, आप इन चीजों में मत पड़िए, इस चक्कर में आप मत पड़िए। सोच लीजिए कहाँ हम चले गए। यानी हमें चिढ़ है कुरान से, चिढ़ है, मुसलमानों को कुरान से चिढ़ हो गया। हाँ, जुबानी दावों में हम सबसे आगे हैं, जुबान से हमको लगता है कोई हमसे जीत नहीं पाएगा कि हम कितना बड़ा मुसलमान। कोई किसी से नहीं जीत पाएगा। आप बोलेगा कि हम आपसे बड़ा मुसलमान, हम उससे बड़ा नहीं बोल पाएगा आदमी। लेकिन सोच लीजिए, और यहाँ अल्लाह ने एक शर्त कर दी, इन जो शर्तियां हैं कि जिसको अल्लाह पर और जो में आखिरत पर ईमान होगा वो अगर किसी मसले में फंसेगा तो उसको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ लाएगा, और जिसको अल्लाह पर ईमान नहीं होगा और आखिरत पर ईमान नहीं होगा वो इसकी तरफ नहीं आएगा। तो समझ चाहिए कि जिन लोगों ने हमें कहा था चले जाइए, वो असल में अल्लाह पर ईमान लाने वाले नहीं थे और ना आखिरत पर ईमान लाने वाले। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। सही बात है कि कोई भी मसला हो, घर के अंदर भाइयों का मसला हो, बहनों का मसला, माँ बाप का मसला हो, कोई भी मसला हो या बैरूनी मसला हो, उसको लौटाओ अल्लाह की किताब की तरफ और रसूल की तालीमात की तरफ। हमें एक अच्छा रिजल्ट निकल तो मिलेगा, क्योंकि रसूल हमारे लिए उसवा है, आइडियल है, आइडियल है रसूल हमारे लिए, पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। आगे अल्लाह ने कहा ज़ालिका खैर, ये बहुत बेहतर है कि हम अपने मामलात को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ लौटाएं, ये बहुत बेहतर है और नतायज के एतबार से बहुत अच्छा है। यानी इसका रिजल्ट जो होगा बहुत बेहतर रिजल्ट होगा अगर हम कुरान और हदीस की तरफ जाएंगे मसले के हल के। फिर आगे अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 60 के अंदर, अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि जो कुछ ए नबी आपकी तरफ नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया उस पर भी ईमान लाते हैं। जो गुमान ज़ाम उर्दू का मतलब गुमान में है आदमी। हाँ, तो क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो गुमान में है, मतलब हकीकत में नहीं है, सोच में है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि ऐ नबी जो कुछ आपके ऊपर नाजिल किया गया उस पर ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया हम उस पर भी ईमान लाते हैं। हालांकि अल्लाह कह रहा है युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो अपने फैसले तागूत की तरफ ले जाते हैं, वो अपने फैसले बुतों की तरफ ले जाते हैं, अपने फैसले बुतों की तरफ, यानी ऐसी चीज की तरफ जो न सुन सकता है न देख सकता है, और ये अकायद रखते हैं उधर से कुछ आएगा हिकमत या कोई इशारा आएगा, और कह रहे हैं कि हम आप पे ईमान ला रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि आपसे पहले की चीजों पर ईमान ला रहे हैं। अल्लाह ने कहा वयुरीदु वक़द उमिरु अन यकफुरु बिही, जबकि उनको हुक्म यह दिया गया था कि तुम तागूत का इनकार कर दो। अल्लाह कह रहा है उनको ये हुक्म दिया गया था, वक़द उमिरु, उनको हुक्म दिया गया था, दिया जा चुका है, अन यकफुरु बिही, वो उसका इनकार करे। किसका इनकार करे? तागूत का। और यहाँ तागूत के हिसाब से फैसला कर रहे हैं वो लोग। युरीदु शैतान, और शैतान ये चाहता है, शैतान का इरादा है अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा, कि आपको दूर की गुमराही में कर दे। शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि आपको दूर की गुमराही में कर दे। तागूत की तरफ हमारा रुझान जो है उधर से फैसले होंगे। अब तागूत के बारे में मैंने कहा था, तागूत कोई भी भूत हो सकता है, किसी इंसान की भी आदमी पूजा कर सकता है, कि अल्लाह के अलावा जिसको पूजा जाए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, बेजान हो या जानदार हो। तो ये लोग तागूत की तरफ जाते हैं, ऐसे लोगों की तरफ जो इंसाफ नहीं चाहते, जो अदल नहीं करना चाहते। उसके बाद अल्लाह आयत नंबर 61 के अंदर बयान करता है वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु इला रसूल, और जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उसकी तरफ आओ, और जो कुछ रसूल की तरफ नाजिल किया उसकी तरफ आओ,
रअयत المنافقین, تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا, وہ آپ کو روکتے ہیں. منافق آپ کو بڑی زور و پکڑ زبردست طریقے سے آپ کو روک سکتا ہے. صدود میں تو روکنا, وہ آپ کو روکتے ہیں کہ آپ اس صحیح چیزوں کی طرف بچیں, آپ حقیقی چیزوں کی طرف بچیں. اور اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا, رأیت المنافقین, یہ فطرت صرف منافقوں کے اندر ہوگی. یہ بھی پہچان ایک منافقوں کی کہ جب دعوت دی جائے کہ اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ, تو منافق اس دعوتی کام کو, سرگرمی کو اسٹاپ کرنے کی ہر کوشش کریں گے, روکیں گے کہ کسی طریقے سے روک جائے. کیوں؟ کیونکہ منافق کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آتے, وہ تو اپنے ایمان کے تعلق سے فرنٹ پر نہیں ہے. منافق کیا کرتے ہیں؟ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور دل میں کفر کو چھپاتے ہیں. انہیں کو منافق کہا جاتا ہے. جو ظاہری طور پر شکل و صورت میں آپ کو مسلمان لگیں گے, لیکن وہ دل میں کفر کو چھپاتے ہیں. اور یہ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا, اللہ نے کیا نازل کیا اپنا, وَإِلَى الرَّسُولِ, اور رسول کی طرف جو بھی وحی کی گئی, چاہے وہ احادیث کے تعلق سے, چاہے جو بھی تعلق ہو, آؤ اس کی طرف. تو رأیت المنافقین, آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بہت زوردار طریقے سے روکتے ہیں. منہ پھیر کر پاک کرتے ہیں, منہ پھیر لیں گے. روکتے مطلب آپ کو بھی روکیں گے, اپنے آپ کو بھی روکیں گے. منہ پلٹ لیں گے, پھیر لیں گے. اب منہ پھیرنے کا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ گھوم کے بھاگ گئے. منہ پھیرنے کا مطلب ہے کہ آپ دعوت دیجیے کہ بھائی ہم لوگ درس کراتے ہیں, آپ آئیے. اچھا سر اتوار سنیچر, سنیچر کو بڑا تھکاوٹ رہتا ہے, اس دن نہیں ہو پائے گا. ایک مثال دے رہے ہیں, کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہے, اس دن بڑی مشغولیت ہے. اور سنیچر کو کہیں دعوت رہے گا, گھر بجائے گا, چلے جائیں کہ رات میں کھانا عشاء کے بعد. آپ دیکھیے تیاری پریکٹیکل بتا رہے ہیں. آپ کہیے کہ سنیچر کو درس ہوتا ہے تو آپ کو ایک سبحان اللہ بنانا, اور آپ کہیے کہ سنیچر کے بعد سنیچر سے عشاء بعد ہی کھانا ہے, مگر یہ اثر سے تیاری شروع ہوتی ہے. سوچیں ہم کہاں چلے گئے, سوچنے والی بات ہے. تو اللہ کے دعوت, اللہ کے قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے, کوئی کسی اور کھیل کود کے نہیں بلایا جا رہا ہے. تو اللہ نے جو لفظ استعمال کر دیا, یہ لفظ بہت گہرا اور دل کو چھونے والا ہے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو اپنے منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا رأیت المنافقین, آپ منافقوں کو دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے. یعنی یہ پہچان ہے منافقوں کی. منافق کا لیول نہیں لگانے کا, منافق کی پہچان, خصلت ہے منافق کی. منافق ایسے ہی کرتے ہیں. جب بھی آپ ان کو اچھی چیز کی طرف بلائیں گے, وہ آپ سے منہ پھیریں گے. کسی طرح بہانہ بازی کر کے, کوئی بچہ بہت بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, ابھی وائف کا فون آیا تھا کہ اپوائنٹمنٹ مل گیا ہے اور ہم لوگوں کو نکلنا ہے. یہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. بہرحال آج کا درس یہیں پر ختم ہوا. اگر اس میں کوئی سوال ہو نہیں آف لائن تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو طلاق کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی عالم گیا, اس کو بولا گیا کہ کتاب کی طرف سے کرنا ہے یا دنیا میں کرنا ہے, تو آپ جیسے بولے یہ سوال, تو امام کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد کیا امام پہ یہ فرض ہو رہا ہے کہ ایک بار اور اس پہ فورس کرے کہ دیکھیے ہم لوگوں کو کتاب کی ہی طرف سے کرنا ہے, اپنا ایک بار اور اس کو ایمفسائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ جو بھی پنچایت, تو مثال طلاق کے دی ہے, بہت ساری چیزوں کی پنچایت ہوتی ہے. زمین جائیداد کو بھی لے کر بھائیوں میں جو درار ہے, تفرقہ ہے, مار پیٹ ہے, اس کو بھی پنچایت ہوتی ہے. تو اب جیسے میں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ طلاقی کا مسئلہ تھا, لڑکی نے فورس کیا تھا کہ آپ چلیے, آپ ہماری طرف سے رہیے. لڑکا غریب بھی تھا, اس کی طرف سے کوئی نہیں تھا. تو میں نے شروع میں کہا کہ فیصلہ قرآن ہی سے کیا جائے, یعنی کتاب و سنت سے. تو مجھے ایک ہی چیز کہا گیا کہ آپ چلے جائیے, آپ کا فرینڈ نہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو سیکنڈ ٹائم کوشش نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو اس میں دیکھیے, اس میں تو اب حکمت بہت طرح کی چیز ہے. اللہ نے سب کو الگ الگ حکمت سے نوازا ہے. کوئی بہت زبردست طریقے سے دماغی ہوتا ہے جو ماحول کو جیت لیتا ہے نا, محفل جس کو کہتے ہیں لوٹ لینا. اور کوئی ماحول کو بھاپ لیتا ہے کہ اس کے بعد بولنے کا مطلب یہ کہ مار کھانا, سمجھ گئے نا. اب جو آدمی عالم سے اس طرح سے بات کرتے ہیں, آپ اسے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ خیر کر سکتے ہیں, خیر امید رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے معاملہ بگڑ جائے, نہ بگڑے تو بات لوگ سن لیں, اور جیسے ہم روم میں پہنچے پیچھے پولیس پہنچ جائے. یہ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حکمت یہی ہے کہ آپ کو جب ایک بار نکار دیا گیا تھا چلے جائیے, باقی اللہ پہ دعا کر کے اللہ خیر تو کر, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم سب چھوڑے تھے تو سب لوگ اولی امر میں تھے. امام صاحب چاروں اماموں کی تعریف, تو اس سے وہ کھلتا راشدین اولی امر جو آیت ہے, جو سوال یہ ہے کہ جو بھی آیت گزری نا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان میں سے جو بااختیار لوگ ان کی اطاعت کرو. تو سوال یہ کہ جو چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ امام اعظم جو ہے, اور آپ کو امام مالک ہے, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے,
तो क्या ये लोग उसमें भी आ जाएंगे? ये तो बहुत दूर हो गए। इससे पहले 4 खलीफा आते हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली। उसके बाद बहुत से एक लंबा चौड़ा सिलसिला चला, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अमीर मुआविया और उमर बिन अब्दुल अजीज। वहां पे मैंने यही बतलाने की कोशिश की है कि नबी मासूम अनिल खता होते हैं। नबी के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको ये कहा जा सकता है कि गुनाहों से मुबर्रा यानी पाक। कहने मतलब ये नहीं गुनहगार है, कहने मतलब कि मुमकिन है उनसे गलतियां हो जाए। तो उलिल अमर में बाइख्तियार मतलब ये कहा गया है कि अगर वो सही फैसला करे तो तुम उनको सपोर्ट करो। जैसे नबी के बारे में डाउट है, गलत फैसला कर सकते हैं। हम लोग इतने दिनों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत को पढ़ते हैं, क्या कभी इस दिन में डाउट आया उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई होगी? ये शिया हजरात कहते हैं कि मोहम्मद से यहाँ पर गलती हुई, वहां कहती है, लेकिन अहले ईमान कभी नहीं कह सकते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर गलतियां की। यही वजह थी कि हजरतुल विदा के मौके पर जो खुतबा हुआ था, जो मैंने जिक्र किया, उसमें एक और जुमला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अल्लाह ने जो दीन मुझे दिया था, लेकर तुम तक भेजा था, क्या मैंने पहुंचा दिया? आपने सहाबा से पूछा, हुक्मरा रियाया से पूछ रहा है कि क्या मैं सारे फंड तुम तक पहुंचाता हूं? तो आज के दौर का रियाया बोलेगा अब तो खा जाते हैं, कहाँ पैसा मिलता है? आप पूछ रहे हैं पहुंचाते हैं? पूरा तो मेरे पे नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, यानी सहाबा के ऊपर, कि अल्लाह ने जो दीन मुझे देकर भेजा, क्या मैंने उसको तुम तक पहुंचा दिया? तमाम सहाबा ने, तमाम मजमा ने एक वक्त कहा कि अल्लाह के नबी आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ आसमान, ऐ जमीन, तुम गवाह रहना कि मैंने अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा दिया, है ना? तो नबी के बारे में शक नहीं कर सकते कि उनसे गलतियां हुई हैं, नहीं, हमारे ईमान की कमजोरी होगी। अलबत्ता नबी के बाद की जो मराहिल हैं, सहाबा की जमात है, उसके बाद ताबीन, तबा ताबीन जमातें हैं, तो इनसे गलतियां सरजद होना मुमकिन। मैंने मिसाल भी दिया कि जंग जमल, जंग सिफीन लड़ी गई, लेकिन हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे कि आयशा की गलती थी, कि अली की गलती थी। हम ये जानते हैं कि सियासी मामला थे, अल्लाह ने सबको अलग अलग सोच, अलग अलग समझ दिया है, किसी से कुछ भी खताएं हो सकती है, लेकिन सहाबा का मकाम बहुत ऊंचा है। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का लफ्ज़ आया है कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। तो और ज्यादा कमेंट नहीं करना है। अब इनका सवाल है कि 4 इमाम के बारे में वही फॉर्मूला में अपनाना है। अगर चारों इमाम सही फैसला कर रहे हैं तो हम तायद करते हैं, चारों इमाम से कोई गलती हो तो तायद नहीं कर सकते, है ना? वो भी वो आयत आई, कोई मसला फंसे तो कहाँ देखो? पहले अल्लाह की तरफ देखो, उसके बाद रसूल की तरफ देखो, उसके बाद उधर जाना है। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर अभी रमजान आने वाला है, तो रमजान में कुछ मसला जो हाईलाइटेड रहता है, पूरे महीने तक हाईलाइट रहता है। जैसे 20 रकात तरावी की 8 रकात तरावी, ये पूरे रमजान में रहेगा। पूरा रमजान कम से कम 25 रमजान तक तो बहस करता ही है कि 8 सही है कि 20 सही है। फिर कहा जाता है कि उमर ने 20 पढ़ा। देखिए, हम लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे, दिमाग लगाने की कोशिश करें कि उमर से तो 20 रकात है, वो भी तो नबी से देखे तो पढ़ा दिए। अच्छा, उमर से पहले अबू बकर सिद्दीक नहीं थे कि नहीं थे? पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। और अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम है कि नबी की जिंदगी में उन्होंने इमामत की है कौम की, मुसलमानों की। सवाल ये कि हम अभी एक तल्ला पे चढ़ भी नहीं किया, हम दूसरे तल्ला पे कैसे चढ़ जाए? कैसे चल जाए? ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए मान लें उमर ने 20 पढ़ा था, अबू बकर सिद्दीक ने कितना पढ़ा? इस पर कोई बहस होती है? आज तक सुने कभी? क्यों नहीं होती है? पूछा जाना चाहिए। अरे भाई, उमर से पहले कौन है? कौन उमर से पहले? और बिला मुकाबला उनको मुंतखब कर लिया गया। नबी के इंतकाल के बाद पहले खलीफा वही बनाए गए, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि अबू बकर क्यों बन रहे, नहीं बनना चाहिए, बूढ़े हो गए। तो उन्होंने कितना पढ़ा है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होती, उनको स्किप कर दिया जाता है, कोई बात ही नहीं करता उनके ऊपर। ऐसा तो नहीं कि वो नबी के बाद फौरन इंतकाल करके रमजान नहीं पाए उन्होंने। 2 साल 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की, 2.5 साल में 2 रमजान हो गया, और कोई बैठ के 3 रमजान पड़ गया होगा। कितना रिकत पढ़े उन्होंने? अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कौन सा सवाल करना है? हाँ, तो बात चल रही थी कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी कितना पढ़ा। अब 8 और 20 का मसला रमजान में बहुत गर्दिश करता है, बहुत हाईलाइटेड रहता है, 8 के 20, 8 के 20, और लोग तरह तरह की दलीलें बनाकर पेश करते हैं। जो लोग 20 रकात के कायल है वो हज़रत उमर के बारे में कहते हैं। तो अभी ये आयत गुजर गई, किसी मसले में फंस हो तो पहले कहाँ जाना है? अल्लाह की किताब की तरफ जाना है। पहले स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। कोई मसला हम फंसे, पहले कुरान की तरफ जाए। इन केस कुरान में हमको समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड स्टेप पे रसूल की तालीम की तरफ जाए, और रसूल की जिंदगी में जाएंगे तो एक नहीं अनेक अहादीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 8 रकात पढ़ते थे,
بہت طرح کی حدیث ہے، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ چلے جانا اول امر بالمعروف کی طرف، یہ فارمولے کے خلاف ہے، یہ فارمولے کے خلاف ہے. ہم پرائمری پاس نہیں کریں، اپر پرائمری پاس نہیں کریں، ڈائریکٹ مدھیم کیسے دے دیں گے؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ سوچنے والی بات ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے. اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ عمر کے معاملے میں، تو لوجک خود کہتا ہے کہ عمر سے پہلے خلیفہ کون تھے، تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں تو بات ہونی چاہیے. آپ ایک چیز کو اسکپ کر دیتے ہیں. اب رہا سوال کی تراویح کے بارے میں، کیونکہ اب مسئلہ اٹھا ہے تو مختصر بیان کر دوں. تراویح کیا ہے؟ ایک نفل نماز ہے. اسی کو عام دنوں میں تہجد کہا جاتا ہے یا قیام اللیل کہا جاتا ہے. آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تراویح یعنی قیام اللیل. رمضان کو تراویح کہا جاتا ہے. اب رہا سوال تراویح کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو صحابہ کو پیچھے پڑھنے لگے. 2 رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تیسری مرتبہ صحابہ نے سوچا کہ یہ شاید کوئی نمازی ہے جو فرض ہونے والا ہے یا ہوگا، اور صحابہ رات بھر انتظار کرتے اللہ کے رسول آئے نہیں. آپ نہیں گئے. مقصد کیا تھا نہیں جانے کا؟ کہیں میرے صحابہ اس کو فرض نہ سمجھے، میرے صحابہ اس کو فرض نہ سمجھے. البتہ اس کی اہمیت بہت ہے. اب دیکھیں نفل نماز کا حکم یہ ہے یا نفل عمل کا کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اس نفل روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار جمعہ کو رکھتے تھے. ہم رکھ بھی سکتے ہیں. رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے تراویح تہجد کی نماز ہے، پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے. وہ حدیث ہے نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کا نماز پڑھا بڑی پابندی کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنا عظیم ثواب ہے تو شاید ہی کوئی چھوڑ ہے نا. اور ویسے بھی رمضان عبادت کا مہینہ ہوتا ہے تو لوگ پڑھتے بڑی تاکید سے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان یہی ہوگا کہ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا. کوئی گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ نفل عبادت ہے، تو گنہگار نہیں ہوگا. اب رہا سوال، تو جب نبی نے جماعت نہیں کیا تو ہم لوگ کیوں جماعت کرتے ہیں؟ کیوں جماعت کرتے ہیں؟ جب انہوں نے نہیں کیا، 2 دن کے بعد آپ نے ابسینٹ کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں فرض نماز ہے، تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو دیکھیں اس میں بہت ساری حکمتیں. وہ شروع اسلام کا دور تھا، وہاں پر ابھی وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا. وہی آ رہی تھی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس کو روکنا ہے کس کو نہیں روکنا، کس کو کنٹینیو کرنا ہے. وہ دور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، کیونکہ آپ کو ایکوریٹ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ آپ پڑھاتے رہتے. آپ کو لگا کہ اگر ہم پڑھاتے ہیں صحابہ اس کو حقیقت نہ سمجھ لیں. حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ وہ حدیث ہے نا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انفرادی نماز پڑھنے سے بہتر کہ لوگ جماعت پڑھائیں. اس حدیث کے مد نظر عمر فاروق کے دور میں کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کو، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا کہ بھائی الگ الگ پڑھنے سے بہتر ہے ایک جگہ جمع ہو جاؤ. اور جو بڑے اس زمانے کے قاری تھے زمینداری میں، ان کو اور ایک اور صحابی رسول ہے، 2 کو مقرر کیا اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ 8 رکعت تراویح پڑھیں. موطا امام مالک کے اندر پوری حدیث موجود ہے. اور یہ کہنا کہ عمر نے 20 رکعت کا حکم دیا، اور ایک کتاب لگتا ہے کہ عمر نے 3 طلاق کو لیگلائز کر دیا تھا. یہ ساری چیزیں تہمت ہے عمر کے اوپر، اس کی کوئی حقیقت سچائی نہیں ہے. آپ اسٹڈی کریں، خود سمجھدار ماشاء اللہ پڑھے لے کے جائے ادھر، اور پڑھنے کے بعد مانے. یہ کہ میں کہہ دیا تو مان جائے. اصل ماننے کا مزہ کب ہے؟ جب خود اسٹڈی کرے اور اللہ خود ہم کو سمجھ دے دے. تو اسے 20 کا تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اب رہا سر ادھر ادھر کی دلیل دینا، مکے میں تو ہوتا ہے، تو مکے میں طرف دل بھی تو ہوتا ہے، مکے میں تو آمین بھی ہوتا ہے، مکے میں سینے پہ ہاتھ بھی رکھا جاتا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ فردو الی اللہ و رسول. شریعت اور اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان مکہ مدینہ نہ دیکھیں، قرآن اور حدیث کو دیکھیں. بات سمجھا رہی؟ نماز کا ٹائم درس کے اختتام کے اعلان کیا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم کو میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تمہارے دل کو اپنے دین کی طرف موڑ دے، ہماری اصلاح فرما دے. جو خطائیں سرزد ہوئی پروردگار معاف فرما دے، اور جو نیکیاں ہم نے کیا اگر تو جانتا ہے تیرے لیے خالص ہے تو ان کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.